وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 31. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی. تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 31. لفظی ترجمہ: بجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے بنا دیے ہیں زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ یہ ڈولے نہیں. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اس میں ہم نے کھلے راستے بنا دیے ہیں. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ اپنی منزل کا راستہ معلوم کر سکیں یا اپنی منزل تک پہنچ جائیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توحید اور یعنی مضمون اس کے بین السطور مضمون یہ ہے کہ انسان جو ہے طاقتور ہستی کے سامنے سر جھکا دینا اس کی فطرت کا تقاضا ہے. بالکل صحیح ہے اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن جو طاقتور ہستی ہے اصل میں اس کا کھوج لگانا ہے، اور کھوج لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اس کی نشانیاں جا بجا کھلی پڑی ہیں اور صرف یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہے. ابھی ہم یہاں پڑھیں گے وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، آیت نمبر 33 میں ہم پڑھیں گے، جو اگلی آیت ہے نا. تو کہ یہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں. جعلنا السماء سقفا محفوظا، آیت نمبر 33، کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے اور یہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑ رہے ہیں. سامعین اکرام، ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہم خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. ہمارا جو وجود ہے، ظاہری وجود ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان کو ہم اپنے آفاق اور انفس میں نشانیاں بتا دیں گے اور یہ پہچان لیں گے کہ یہ حق ہے. تو یہ نشانیاں ہیں. سامنے کرام، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے سوا کسی چیز کا
حقیقی وجود نہیں ہے۔ سب کے پاس جو وجود ہے وہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، الحی القیوم، ایک ذات ہے، دو نہیں ہے۔ تو جب ایک ذات ہے اور وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، اس کے پاس تمام خزانے ہیں، تمام اختیارات ہیں، اور وہ بہت مہربان ہے، بہت فیاض ہے، سخی ہے، دینے والی ہے، تو عقل کا تھوڑی سی عقل آپ استعمال کریں گے تو آپ یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں وہی ذات ہے جس کے سامنے حقیقت میں سر جھکایا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جس کو اپنی منزل بنایا جا سکتا ہے، جس سے محبت، جس کو دل میں جگہ دی جا سکتی ہے، اور یہ جو دل ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہی ہے۔ سامنے کا قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ سامنے کرام، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے بنائے ہیں زمین پہ پہاڑ۔ اب یہ پہاڑ آپ دیکھیں کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور یعنی آپ ان بعض پہاڑ جو ہیں وہ بلند ترین چوٹیاں آپ کو معلوم ہے دنیا میں، پھر اور بھی پہاڑ ہیں، جا بجا پہاڑ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمید بہم، تاکہ یہ ڈولے نہیں۔ یہ اس کی مثال جو ہے میخوں کی سی ہے، تاکہ یہ ڈولے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس پہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اس میں ہم نے کھلے کشادہ راستے بنا دیے ہیں۔ آپ دیکھیں پہاڑوں کے اندر راستے ہیں، یا اس میں قدرتی راستہ ہے، یا راستہ اس طریقے سے ہے کہ اس میں راستہ بنایا جا سکتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کا۔ یعنی یہ دنیا باہم مربوط ہو سکتی ہے، اور پہاڑ ایسے ہیں کہ اس میں کھلے راستے بھی ہیں۔ جعلنا فیہا فجاجا سبلا، یہ تو آپ اب جائیں گے دیکھیں گے پہاڑوں میں، تو کچھ پہاڑوں میں قدرتی راستے موجود ہیں، کچھ میں جو ہیں وہ پہاڑوں کے درمیان میدانی علاقہ ہے، وہ شہروں کے آباد کرنے کے لیے۔ یہ تو آپ کہیں جائیں نا، میں گیا ہوں یہاں آزاد کشمیر کا سفر میں نے کیا ہے، تو وہاں اب مظفر آباد ہے، وہ ایک میدانی تقریباً علاقہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ ہر جگہ ایسے ہے، یہ جو پہاڑوں کے درمیان، پورا آزاد کشمیر جو ہے پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اور بعض اس میں میدانی علاقے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور وہ تدبیر فرماتا ہے ہر چیز کی، اس نے ایک تدبیر، ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سامنے کرام، تو وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اب یہ دیکھیں حقیقی مربی ہے جو ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ لعلہم یہتدون، دیکھیں اس الفاظ سے آپ اندازہ لگائیں نا، تاکہ یہ اپنی منزل کو پہنچے۔ اس میں نے کھلے راستے بنا دیے ہیں۔ پھر وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ یہ ابھی ہمیں سائنس سے پتہ چلا ہے کہ ہر روز جو ہیں بے شمار شہاب ثاقب کے ٹکڑے دنیا کی فضا میں آتے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی پروٹیکشن دی ہے، وہ باقی سائنس والوں کو کام ہے، ہمارے ایک ایسا چھت بنا دی ہے کہ وہ وہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو ایک چھت کی مانند بنا دیا ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اب گلہ ہے، شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ ساری نشانیاں کھلی پڑی ہیں، لیکن یہ لوگ اس سے عبرت نہیں لیتے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اور اس طاقتور ہستی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو وحدہ الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو معبود واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو مقصود واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو محبوب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی نشانیوں سے غفلت کر رہے ہیں۔ ہر چیز جو ہے، وہ ایک شاعر نے تو خیر وہ ہر ورق سبز معرفت دفتر کردگار کا ہے نا، کہ ہر سبز پتا جو ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر چیز سامنے نکلا، آپ پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں، دال کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں سامنے نکلا۔ آپ دیکھیں یہ کس چیز سے پیدا ہو رہی ہے، آپ کے دسترخوان پہ جو چیزیں سجائی دی گئی ہیں، اس میں گوشت
کی تخلیق بھی مٹی اور پانی سے ہوئی ہے، جو مٹن ہے، جو بیف ہے، جو چکن ہے، جو فش ہے، فش تو خیر پانی سے گوشت بنایا گیا ہے اس کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا. اب یہ ان نشانیوں کو دیکھ کے قادر مطلق کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں سامنے کرام، آپ جا رہے ہیں ایک جگہ، اچھے مکانات دیکھنے کا آپ کو شوق ہے، ایک مکان دیکھ کے آپ رک جاتے ہیں کہیں بھی، اب دیکھتے ہیں یار کیسا مکان، کیسی ڈرائنگ ہے، کیسا نقشہ ہے، کیسا آرکیٹیکٹ ہے، کیسا اچھا نقشہ بنایا ہے. تو آپ اصل میں اس گھر کی اگر تعریف کر رہے ہیں تو آپ حقیقت میں اس آرکیٹیکٹ کی تعریف کر رہے ہیں. آرکیٹیکٹ، خلاق، خالق، خلاق، باری، تو یہ ساری صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور ہماری جو شکلیں ہیں وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. میری آپ کی شکلیں کون بنا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن رہی ہے. اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری صورت گری کرتا ہے. ایک شکل جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. سامنے کرام، تو یہ اس کی نشانیوں سے، تو یہ ایک گلہ ہے، ایک گلہ ہے. اصل میں کیا ہوا ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنے حقیقی رب سے منہ موڑ لیا ہے. یعنی باوجود یہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، فکر، آنکھیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی ہے، آنکھیں دی ہیں اور سماعت دی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے حق دیکھنے کے لیے ہیں، کان حق سننے کے لیے ہیں، آنکھیں حق دیکھنے کے لیے ہیں، دل حق کو سمجھنے کے لیے ہے. لیکن اس کا ہم شکریہ، یعنی اس کو بجا استعمال نہیں کر رہے. اور یہ مضمون سامنے کرام یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافروں کے لیے ہے. ہاں کافروں کے لیے ہے، لیکن کافر وہ جو ناشکرہ ہو. کافر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اس نے اعراض کیا ہوا ہے، اس سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑا ہے. دیکھیں اور نشانیاں تو اپنی جگہ ہیں جو بھی ہیں، جس کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن کچھ نعمتیں سامنے کرام، کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جس کا تعلق باطن سے ہے. مثال کے طور پہ قرآن، یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ قدیم ہے، ازلی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر اللہ کے رسول ہیں. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین غفور الرحیم. ایک عظیم الشان رسول آیا ہے تمہارے پاس، اس پہ گراں گزرتی ہے جو تمہیں تکلیف، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے، تمہاری ہدایت کے معاملے میں وہ بہت حریص ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں پہ تو بہت شفیق و مہربان ہے. تو یہ نعمتیں جو ہے یہ باطنی نعمتیں ہیں سامنے کرام، یہ ہماری اصل کے لیے ہیں. بہت سی نعمتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے کرام، اس کا تعلق ہمارے ظاہر جسم سے ہے. جیسے کہ آسمان ہے، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، جو بھی ہے، رات ہے، دن ہے، سورج ہے، چاند ہے، جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. ان سب کا تعلق تو ہماری ظاہری بقا سے ہے، جسم کی بقا سے ہے. لیکن کچھ نعمتیں حقیقی ہیں، کچھ نعمتیں باطنی ہیں. اس کا تعلق ہمارے ظاہری جسم سے بھی ہے اور باطنی سے بھی ہے. اس سے ہمارا ظاہر بھی سکون و قرار میں آ جائے گا، اور باطنی طور پہ بھی ہماری نجات ہے، کامیابی ہے. اور وہ میں ضرور آپ کو یعنی اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. باطنی نعمتیں جن سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. قرآن ہے، پھر اسوہ حسنہ ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت لازم ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں فرمایا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں تم سے، لیکن ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم
ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اللہ تو سامعین کرام جعلنا السماء اچھا بہرحال میں اس کی بات کر رہا تھا جو باطنی نعمتیں ہیں، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے روگردانی کی جائے، اس سے صرف نظر کیا جائے، اس سے منہ موڑ لیا جائے، جیسا کہ ہم نے آج منہ موڑا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھیں، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، اس میں مزید دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے رسول کے اسوہ حسنہ سے منہ موڑ چکے ہیں، اور یہ بہت نقصان دہ بات ہے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے نقصان ہے۔ سامعین کرام عام طور پہ سامعین کرام جہاں تک میں سمجھا ہوں یا دیکھ رہا ہوں یا محسوس کر رہا ہوں، ہدایت سے روگردانی کو ہم اپنے دنیاوی نقصان کا باعث نہیں سمجھتے، بلکہ عام طور پہ اس کو فائدے کا باعث سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اگر ہم قرآن اور حدیث سے روگردانی کر لیں گے تو ہمیں ایک آزاد زندگی میسر ہوگی، ہمیں کسی کا غلام اور تابع نہیں بننا پڑے گا، ہم ایک آزاد کھا لے پی لے جی لے۔ یہ ایک وہ تھا نا، اشتہار تھا ایک مشروبات کی کمپنی کا، کھا لے پی لے جی لے۔ پھر ہمارا جو آپ دیکھتے ہیں یہ اشتہارات کیا ہے، یہ ہمارے ذہن کی وہ ہے۔ اب آج کل ایک ایڈ ایسا ہے، اس میں ایک خاتون کہتی ہیں ایک ہی تو زندگی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ کافرانہ سوچ ہے سامعین کرام کہ یہی زندگی ہے، یہ مشرکانہ سوچ ہے، کافرانہ سوچ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ یہ مشرک جو تھے، شان نزول کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یہ حیات بعد الموت کے قائل نہیں تھے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ قرآن میں ان کے الفاظ نقل ہوئے۔ یہ زندگی ہے تو یہی ہے، ہم مر رہے ہیں جی رہے ہیں، بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ تصور انتہائی تباہ کن ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ وہی مشرکانہ عقیدہ جو ہے ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، زبان سے تو نہیں کہتے، زبان سے کہتے ہیں کہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زبان سے تو کہتے ہیں، عمل سے ہم یہ جو ایمان مفصل اور مجمل ہے، اس میں ایک شق بھی ہم عملاً ماننے کو تیار نہیں، نہ اللہ کی توحید پہ یقین ہے، نہ فرشتوں پہ ہے، نہ اس کے رسولوں پہ ہے، نہ اس کی کتاب پہ ہے، نہ تقدیر پہ ہے، اور نہ آخرت کے دوبارہ جی اٹھنے پہ ہے۔ یہ تو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں نا سامعین کرام، اصل بات تو وہی بیہیویئر کی ہوتی ہے، ہم کس طرح اس زندگی سے کس طرح بیہیو کرتے ہیں یا سلوک کرتے ہیں، یا ہمارا روش اور طریقہ کار کیا ہے، ہماری عادات کیا ہیں۔ تو ہماری جو روش ہے سامعین کرام، وہ تو سارا وہ دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، یہ میری ماں باپ بیوی شوہر بچے، یہ چاچو ماموں فلانا ڈھمکانا، بس اسی کے گرد ہماری پھر ایک پیسے کی دوڑ ہے، زیادہ سے زیادہ جمع کرو، دنیا زیادہ سے زیادہ کماؤ، حرام سے ہو حلال سے ہو کوئی مطلب نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بات کہ اگر حلال بھی ہو اور آپ کا نظریہ آخرت کا نہ ہو تو وہ حلال بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی سامنے کرو۔ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت البر میں فرمائی ہے ابتدا میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی حقیقت میں یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اول تو ایمان ہے نا، ایمان باللہ، ایمان باللہ نہ ہو، اللہ منزل نہ ہو، آخرت ہماری ترجیح نہ ہو، تو پھر تو
آپ حلال کمائیں یا حرام کمائیں، اس کا نتیجہ کہ آپ کی دیکھیں، یہ میں آپ کو ہو سکتا ہے بعض ذہنوں میں اشکال پیدا ہو میری اس بات سے، تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں دین کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے، مسلمہ اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ ہر ایک کے لیے لکل امرئ ما نویٰ، جس کی وہ نیت کرے گا اس کے لیے وہ ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک اور حدیث بھی سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ کی ہے، کہ وہ سب سے پہلے 3 لوگ، اس میں ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ان کی نیت ہی نہیں تھی، ان کے جو کام کر رہے تھے، اچھے کام کر رہے تھے، اس میں للہیت نہیں تھی، وہ تو ظاہر کے لیے کر رہے تھے۔ تو یہ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں رہنے کا مقصد اگر آپ کا دنیا ہی ہے تو زبانی طور پہ اگر آپ نے کلمہ کہہ بھی دیا ہے تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو زبان سے کلمہ کہہ دیا ہے لیکن کلمے کے معنی سے بھی کوئی واقف نہیں ہے، یعنی اس کے مفہوم سے کوئی واقف نہیں ہے، لفظی ترجمہ تو نہیں ہے، آپ الہ کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ جو بڑے آپ کے ترجمان ہیں انگلش والے، دیر از نو گاڈ بٹ ون گاڈ، یہ کیا ترجمہ ہے؟ الہ تو اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے سامنے کرام، آپ کو میں نے بتایا ہے، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں سے ہم اعراض کر رہے ہیں، اس سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک شکوہ کیا ہے وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، منہ موڑ لیا ہے، اعراض کر رہے ہیں، معرضون۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ظاہری نشانیوں سے بھی ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ دیکھیں عام طور پہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے، دعائے شکر نہیں کرتے، عام طور پہ ایک رویہ یہ دیکھا گیا ہے سامنے کرام۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور پھر کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ کوئی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ، یہ ویسے ہی ایک میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کسی چیز کا شکریہ نہیں ادا کیا جا رہا، ناشکری ہے، ہر چیز کی ناشکری ہے۔ جو ناشکری جب ہو جاتا ہے سامنے کرام ایک چیز، یعنی آپ اگر ناشکری کی روش کو اپنا لیں، اور ناشکری یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام، ناشکری کیا ہے کہ نعمتوں کا غلط استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جسم دیا ہے، یہ قوتیں دی ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے لوگو دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے میں نے، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ تو کافر ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دے آخرت کی زندگی پہ، دنیا سے محبت کرنے لے۔ ہم تو عام طور پہ ہمارا رویہ سامنے کرام آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ثبوت بھی دیتا رہتا ہوں، ہمارے جو تمام مسائل ہیں سامنے کرام آپ دیکھیں، تمام مسائل کا تعلق ہمارا میٹیریل سے ہے، مادے سے ہے، میٹیریل سے ہے۔ ہر ایک شخص شاکی ہے، ہر ایک مسائل کا شکار ہے، اور مسائل جو ہیں اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رضا کو حاصل کرنا، اس کو راضی کرنا ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوزخ سے بچنے کی تیاری، جنت میں جنت کی تیاری ہمارا، یہ تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کی معیت اختیار کرنا اور ان کی تلاش میں ان کو تلاش کر کے ان کی معیت کو اختیار کرنا، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر مل بھی جاتے ہیں تو ان سے ہدایت طلب نہ کرنا اور ان کے ہدایت پر عمل نہ کرنا، یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن
کے بتائے ہوئے راستے کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو حالات پیش آنے والے ہیں قبر میں، جو سوال جواب ہے، ان کے جوابات کی کوئی تیاری کا ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں نا، وہ پشتوں میں بھی کہتے ہیں نا، وی کتے بشی گوربا دل طرح کا الطرح نہ غواڑا، کیا مطلب؟ یہاں دے دو اور وہاں لے لینا۔ یہ ایک صریح جو ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک انکار ہے۔ حقیقت میں یہ جملہ جو ہے یہ کفریہ جملہ ہے، یہ انکار ہے، آخرت سے انکار ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دے دو وہاں لے لینا، تو اس کا مطلب آپ کا یقین یہ ہے کہ وہاں کوئی، یہ جو معاشرہ جس قسم کے جرائم میں مبتلا ہے سامعین کرام، یعنی جس قسم کی مادہ پرستی میں ہم لوگ گرفتار ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آخرت کو تسلیم کرنے سے عملاً انکاری ہے۔ دیکھیں، سارے لوگوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ جو آپ کی پارٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، ان کا رخ جو ہے اسلام آباد کی طرف ہے۔ جو آپ کا میڈیا ہے وہ آپ کو ظاہر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس میں آپ پروگراموں کی ترتیب دیکھ لیں، کبھی مذاکرہ ہے، کبھی ٹاکرا ہے، کبھی خبریں ہیں، کبھی اور خبریں کیا ہیں؟ یہی بس وہ مر گیا، وہ دھماکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور یہ آپس کی لڑائیاں وہ دکھا رہا ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کی کیا ہوتی ہیں؟ پھر آپ مرغوں کو بٹھا کے آپس میں لڑواتے ہیں اور خود بھی مزے لیتے ہیں، اور قوم کو بھی آپ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو آپس میں سر پھٹول کرنے، ان میں کوئی بدتمیز لوگ ہیں لگے ہوئے۔ پھر آپ نے مجرے بنا لیے ہیں، ہر تھیٹر، ہر یعنی ٹی وی چینل جو ہے وہ ایک تھیٹر کا پروگرام ضرور کرتا ہے۔ اس میں کیا لوگوں کی بھد اڑاتے ہیں آپ، غیبتیں ہوتی ہیں، بہتان تراشیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کو آپ ہنساتے ہیں، ہنسانے کی کوشش ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو۔ یہ وہم عن آیاتہا معرضون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں ذرا، یہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے۔ مضمون تو میں نے پہاڑ بنائے کہ یہ ہلے نہیں، اس میں نے کھلے راستے بنائے تاکہ یہ منزل کو پہنچے، آسمان کو چھت بنا دیا ہے، پھر کیا گلا کیا ہے؟ وہم عن آیاتنا غافل معرضون۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، یعنی کیا مطلب؟ اس تمام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں سامنے کرام، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے رب اور مقصود کو پہچاننا چاہیے، اور اس کو مقصود کو حاصل کرنے کے لیے زندگی وقف کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بس ہمیں تو نہ چھیڑو، ہم تو چاہے مشرک ہیں، ہم کافر ہیں، ہمیں نہ چھیڑو، جو بھی ہیں دیکھا جائے گا۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو عقائد کی اصلاح کرنی ہوگی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ جعلنا فی الارض رواسیا، میں نے بنائے ہیں زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ وہ ڈولے نہیں، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور بنا دیے ہیں اس میں نے کھلے راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ اپنی منزل کو پہنچیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، بنا دیا ہے آسمان کو میں نے مانند ایک محفوظ چھت کے، وہم عن آیاتہا معرضون،
اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. And we placed on earth stabilizers, lest it sways with them, and we placed therein signposts and passages that they may be guided. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. And we made the sky a protected ceiling, yet they turn away from its wonders. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔